سورہ محمد میں یہ قرآن کا 47واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 36 کے الفاظ ہیں، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں، یہ ایک تماشا ہے، تماشے سے دل نہیں لگانا چاہیے، یہ جسٹ جی کا بہلاوا ہے، اس سے دل نہ لگانا، یہ دنیا کھیل کود کے سوا کچھ نہیں۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور اگر ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے وابستگی اختیار کرو، اللہ کی طرف دھیان رکھو، اللہ کی رضا کی طرف دیکھتے رہو، اللہ کو راضی کرتے رہو، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو، اللہ کے محبوب کی محبت اور چاہت اور اتباع و اطاعت میں زندگی بسر کرتے رہو، تو اللہ پاک تمہارے اعمال کا تجھے اجر عطا کرے گا، تمہارے اعمال کا اجر عطا کرے گا۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ حدید میں، یہ قرآن کا 57 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 20 کے الفاظ ہیں، اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ پاک ہماری توجہ اس بات پر مبذول کروانا، لوگوں اس دنیا سے دل نہ لگا لینا، اس دنیا کی خاطر جھوٹ بولتے ہو، اسی دنیا کی خاطر فراڈ کرتے ہو، بہنوں کے حق پہ ڈاکے ڈالتے ہو، بجلی چوری کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ فساد بپا کرتے ہو، لوگوں کو گالیاں نکالتے ہو، اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے حق غصب کرتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، راہزنی کرتے ہو، چوریاں کرتے ہو، یہ بے حیائیاں کرتے ہو اسی دنیا کے لیے، دنیا کی لذت کے لیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، لوگوں گناہ میں لذت ہے، لذت نے ختم ہو جانا ہے، گناہ نے باقی رہنا ہے۔ نیکی میں تھوڑی تکلیف ہے، اذیت اٹھانی پڑتی، قربانی دینی پڑتی ہے، نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن تکلیف مٹ جائے گی، تکلیف تو ہٹ جائے گی، تکلیف تو یاد بھی نہیں رہے گا، لیکن نیک اعمال بچا رہے گا، وہ کل روز محشر بھی تیرے کام آئے گا۔ تو آؤ جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود کے سوا کچھ نہیں، یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَزِینَتٌ وَتَفَاخُرٌ، یہ دنیا میں فخر کے علاوہ کچھ نہیں۔ بینکم، بندہ آپس میں اتراتا ہے، فخر کرتا ہے ایک دوسرے کے پاس۔ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، کوئی مجھ سے لڑ نہیں سکتا، میرے ساتھ بیٹے ہیں، ہے کوئی میرے سامنے آئے۔ اولاد پر بندہ فخر کرتا ہے، آپس میں اتراتا ہے، میرے پاس 7 بیٹے ہیں۔ مال زیادہ ہو گیا، کسی کی جرت نہیں، میرے پاس مال ہے، میں لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہوں، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، اور مال پر اکڑ کرتا ہے، گھمنڈ رکھتا ہے۔ ذہن نشین کر لو، یہ صرف دنیا کی زینت ہے۔ اور ایک سورہ کاف میں آواز دی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینتیں ہیں، دنیا کے لیے، بس دنیا ختم ہوئی، سب مٹ گیا۔ ایک زمانہ آنے والا ہے جب بیٹا کہے گا میرے باپ کو جلا دیں، جب باپ کہے گا جس پر فخر کرتا ہے، جس بیٹے کا نام لے کے اپنا تعارف کراتا ہے، میرا بیٹا ڈی سی ہے، میرا بیٹا اے سی ہے، میرا بیٹا ڈی پی او ہے، اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، لوگوں کی جرت نہیں میرے سامنے کھڑے ہو، ہر بندہ مجھ سے جھک کے ملتا ہے۔ نہیں صاحب، ذہن نشین کر لیں، یہ اترانے والی بات نہیں ہے، یہ گھمنڈ والی بات نہیں۔ اسی باپ نے کہنا ہے، اس ڈی پی او کو، اس اے سی کو، یہی بے ایمانیاں کرتا تھا، یہی فراڈ کرتا تھا، یہی رشوت کے بازار گرم کرتا تھا، اسی نے سارے گناہ کیے، ہم تو اس کے محتاج تھے، میں باپ تھا، اس کو پڑھایا تھا، ایمانداری دی تھی، لیکن اس نے جب رشوتیں لی، باپ بھی خاموش رہا، ساتھ کھاتا رہا۔ بندہ کہے گا اس کو جلا دے، مجھے بچا لے، یہ حال ہوگا۔ تو یہ صرف اور صرف دنیا کی زینت ہے، آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ ذہن نشین کر لو، اولاد پر اللہ کہہ رہا ہے، اولاد پر اور مال پر لوگ فخر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنی اولاد ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، اتراتے ہیں۔ یہی بات اللہ پاک سورہ حدید میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور دوستان گرامی قدر، اللہ پاک سورۃ الاعلیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا
تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کے لیے جیتے ہو، یہ جان میٹھا اگلا کہاں میٹھا، بس اسی کی موج مستیوں میں گزار جائیں، یہی دیکھنے اگلا جہان ہم نے کوئی دیکھا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ آؤ صاحب ذہن نشین کر لیں، اللہ کہہ رہے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گی، اس کو دوام ہے، کوئی اس کو فنا نہیں کر سکتا، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا، وہ باقی ہے اور وہی بہتر ہے۔ تو دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ آؤ صاحب ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں ایمان سے، کیا ہم دنیا کو ترجیح نہیں دیتے؟ اگر دنیا کو ترجیح نہ دیتے تو بہن کے حق پہ ڈاکے نہ ڈالتے۔ آج کتنے ذمہ دار ایسے ہیں، لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں پیر صاحب یہ آپ کیوں ہر وقت بہنوں کے حق پہ بات کرتے ہیں؟ لوگ تو یہ چھوڑ چکے ہیں صاحب، آج ملا خاموش ہے، کہیں میری تقریریں بند نہ ہو جائے، میں واز کنہیں کروں، کن لوگوں کو کروں گا جو لوگ بہنوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ صاحب سارے چھوڑ جائیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کی اتباع و اطاعت ہی اصل میں کامیابی ہے، یہی فلاح ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ فلاح نہیں کہ دنیا میں دولت مند ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ، لوگ تیرے محتاج ہو جائیں، یہ فخر نہیں، یہ کامیابی نہیں۔ حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ بندہ محلات کا مالک ہو جائے، پورا ملک اس کی ملکیت ہو جائے، یہ ساری دنیا بھی جب میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے بڑی بڑی عنایات اور کرم نوازیاں سنائی تو میرے آقا فرماتے ایک ہاتھ پہ تم سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، یہ ساری کائنات بھی بدلے میں مل جائے تو میں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑوں گا، میں اللہ کی منشا کے لیے زندگی گزاروں گا۔ آؤ صاحب یہ نشین کر لیں، کامیابی یہ نہیں کہ بندہ دنیا میں بڑا بن جائے، دولت مند ہو جائے، فخر کرے، گھمنڈ کرے اولاد پر، دولت پر۔ اسی دنیا نے ہمیں بے حیائی کا مرتکب کیا، اسی دنیا کی خاطر آج لوگوں کی عزتوں کو برباد کرتے ہیں، دنیاوی لذت کے لیے آج ہم لوگوں کی عزتوں کا تماشا کرتے ہیں، اسی دنیاوی لذت کے لیے آج ہم رادنی کا شکار ہو چکے ہیں۔ صاحبان محتشم، ایک ماں کا مجھے ٹیلی فون آتا ہے، وہ زاروں کا تار رو رہی تھی، میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا میں اجڑ گئی، میں برباد ہو گئی۔ میں نے کہا ماں بتا تو صحیح تجھے کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ صاحبان محتشم، اس ماں کی سسکیاں کس طرف جائیں گی؟ ذہن نشین کر لیں، آج وقت ہے دنیا کی لذتوں کے لیے لوگوں کے گریبان چاک نہ کریں، دنیا کی لذت کے لیے بہن کے حق پہ ڈاکے نہ ڈالیں، دنیا کی لذت کے لیے کسی کی عزت پر ڈاکے نہ ڈالیں۔ آؤ اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے لوگو یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الحساب ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، دنیا کو اپنے اندر سے نکال پھینکو، کامیابی یہی ہے۔ جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، خوب مستیاں کرتی ہے، کبھی دہنی کنارے کبھی بہنی کنارے، وہ گھومتی پھرتی ہے اور لوگوں کو بھی سیر کراتی ہے، کبھی اس طرف جا رہی ہے کبھی اس طرف جا رہی ہے، کبھی دوستانے گرامی قدر درمیان میں گھوم رہی ہے، اب گھوم رہی ہے جب تک پانی کو اندر نہیں لیتی، لیکن جو ہی پانی اندر لے لیتی ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب یہ ہے کہ وہ پانی اپنے اندر لے لیتی ہے۔ انسان غافل انسان سوچ لے جب تک دنیا میں رہے گا تو کامیاب ہو جائے گا، لیکن جب دنیا کو اپنے اندر بسا لے گا اور دنیا کا ہو جائے گا اور دنیا کی خاطر جینا شروع کر دے گا، یہ تیری تباہی کا سبب ہے جو آج ہم ہو رہے ہیں۔ صاحب ذہن نشین کر لیں، آج بھائی بھائی سے محفوظ نہیں، آج بہن بھائی سے محفوظ نہیں، آج رشتے ناتے ایک دوسرے سے محفوظ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف دنیا کی محبت ہے، یہ دنیا کو ہم نے ترجیح دی ہے۔